سانحہ منا کے درپردہ حقائق، حادثہ یا پھر ایک منصوبہ بند سازش۔ امسال حج کی ادائیگی میں جب حجاج کرام رمی جمرات کے لیے منا میں جمع تھے تو شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت گویا قیامت صغریٰ برپا تھی۔ افراتفری کا عالم، ہر طرف آہ و بکا، خواتین، بچے، بوڑھے سبھی مصائب و آلام کا شکار، بے بسی کی اس حالت میں وہ موت و حیات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ شاید ہی تاریخ عالم نے ایسی اندھوناک منظرکشی کو اپنے اوراق میں سمیٹا ہو۔ انسانی چھیتڑے اس وقت بکھرنے لگے جب ایرانی حجاج کا ایک 300 رکنی قافلہ انتظامی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے مزدلفہ سے براہ راست رمی جمرات کے لیے منا گیا۔ شاہراہ نمبر 204 میں ون وے پر مخالف سمت سے آ کر معمول کے مطابق انتظامی ہدایات کو مد نظر رکھ کر کنکریاں مارنے کے لیے جانے والے حجاج سے ان کا تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر کیا تھا؟ ہر طرف لاشیں بکھر گئیں، زخمیوں کا برا حال، سانس لینا محال، معصوم بچوں کے سسکتے جسم، مرد و خواتین موت کو گلے لگا رہے تھے۔ اس حادثہ کے ساتھ ہی عالم اسلام غم و الم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاں متاثرین کے گھروں میں ماتم نے بسیرا کیا، وہیں ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سعودی حکومت نے بروقت امدادی کارروائیاں شروع کی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے بنفس نفیس منا گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتالوں میں لے جا کر طبی امداد دینا شروع کی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد کنکریاں مارنے کا سلسلہ دوبارہ شروع اور بھگدڑ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ اس حادثہ کے بعد پوری دنیا کے عوام و خواص نے سعودی حکومت اور مسلمانان عالم کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کر تعزیت کی، لیکن ہمیشہ کی طرح ایران نے اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع کی۔ سعودی عرب کے خلاف اقوام متحدہ تک کے پلیٹ فارم سے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا۔ ایرانی مرشد اعلیٰ نے اپنی لکیر کے فقیر متوالوں سے سعودی عرب سمیت امت مسلمہ کے خلاف مظاہرے کروائے۔ خادم الحرمین الشریفین اور ان کی ٹیم کے خلاف مغلظات بکیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمیشہ کی طرح ایران اپنی اس ناپاک حرکت میں بھی بری طرح سے رسوا ہوا۔ ایرانی سازش منظر عام پر آئی اور ایران کا مکروہ چہرہ ہمیشہ کی طرح بری طرح سے بے نقاب ہوا۔ جی ہاں، کثیر الاشاعت عرب روزنامے الشرق الاوسط کے مطابق حادثہ کا سبب ایرانیوں کا 300 رکنی گروہ بنا، جنہوں نے انتظامی ہدایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے منا کا رخ کیا اور اس بھگدڑ کا باعث بنے، جس نے سینکڑوں انسانوں کو اپنا لقمہ اجل بنایا۔ الشرق الاوسط سے بات کرتے ہوئے ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایرانی حجاج کا گروپ جمعرات کی صبح مزدلفہ سے براہ راست شیطان کو کنکریاں مارنے کو روانہ ہوا۔ اس گروپ نے اپنے لیے مخصوص خیموں میں سامان وغیرہ رکھ کر مخصوص اسمبلی پوائنٹ پر انتظار نہیں کیا۔ یہ حجاج شاہراہ نمبر 204 پر مخالف سمت کی طرف چل پڑے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ان حاجیوں نے رمی ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، جو معمول کی ہدایات کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس الٹے پاؤں واپسی کر دی۔ واپسی کا یہ وقت دوسرے حج مشن کے لیے رمی جمرات سے نکلنے کے لیے مخصوص تھا، جس کی وجہ سے تصادم ہوا۔ باوثوق ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق لبنان میں ایران کے سابق سفیر غضنفر رکن آبادی نے بگدڑ مچانے کے لیے پہلے ہی سے منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے نائجیرین، ایرانی اور کچھ دیگر شہریت کے حامل ایران نواز شیعہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دی تھی، جبکہ اس کے لیے بھاری مالی معاوضوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ غضنفر رکن آبادی ایرانی حکومت کی ایما پر اپنے دہشت گردوں کے ساتھ جعلی دستاویزات لے کر داخل ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی سے کنکریاں مارنے کے وقت کا انتخاب کیا تھا۔ پہل انہوں نے 300 ایرانیوں کو مد مخالف سمت سے ون وے میں لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد مجمع میں موجود دیگر شرپسندوں نے افراتفری مچائی اور یوں قیامت صغریٰ کا سماں بن گیا۔ عرب تجزیہ نگار اور مشہور بلاگرز کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعہ کی کڑیاں ایران نواز حوثی ملیشیا کے سرگرم دہشت گرد رہنما محمد المقالح کے اس بیان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اس سال حج میں ایک بڑا حادثہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ بیان اس وقت سامنے آیا تھا جب حوثی لیڈر
عبدالکریم الخیوان نے اعلان کیا کہ اس سال کا حج بیت اللہ میں فاتحانہ انداز میں کریں گے۔ چور مچائے شور کے مصداق ایران مگرمچھ کے آنکھ سے رو کر امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ حج انتظامات پر بلا جواز تنقید کر رہا ہے۔ اس بارے میں سابقہ ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی کے ناظم دفتر محمد ہاشمی نے ایرانی خبر رساں ادارے فارس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حج انتظامات پر ایران اور اس کے ہم نواؤں کا تنقید کرنا بلا جواز ہے، جبکہ ایران میں گزشتہ دنوں 8 ملی میٹر بارش سے متعدد اموات ہوئیں۔ ایران کی بیشتر آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ منشیات کا عادی ہے۔ ہم غذا میخورن، ہم شب همینجا میخوابن، هیچ بهداشتی وجود نداره و این میکروب و این بے روزگاری کی وجہ سے جسم فروشی ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ایڈز اور کینسر کا موذی مرض روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ ایران حج کے بہترین انتظامات کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران عالم اسلام اور خاص کر سعودی عرب کو کمزور کر کے ایرانی انقلاب کی برآمدگی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ ایرانی ملا اور ان کے نظریات امت مسلمہ کے لیے ایسے ناسور ہیں جن کو کاٹ کر دور کرنا اور امت مسلمہ کی ان سے حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ یہ ایسا نقصان ہوگا جس کا پھر شاید ہی کوئی مداوع ہو۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔